نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الرحمن کی تفسیر اور ترجمہ اور حفظ کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 29 کے بارے میں۔ آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا یسألہ من فی السماوات والارض، مانگتا ہے اسی سے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پیچھے کی تمام آیات میں ان کے مقاصد کیا تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنایا جائے، انسان کے اندر سے میں کو، اس کے کبر کو نکالا جائے، اور انسان کو اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ اس دنیا سے، اس زندگی سے ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ یہ دنیا اور اس کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کل من علیہا فان، کہ جو سب کچھ اس پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ تو گویا پھر انسان اس بات کو مان لے کہ وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اس کے بعد یہ آخری بات انہی آیات کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کی گئی، وہ کہا گیا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، کہ مانگتا ہے اسی سے جو بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی جو بھی چیز زمین میں ہے اور جو بھی آسمانوں میں ہے وہ اسی سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اور وہ ہر وقت کل یومن، کیا فرمایا گیا، ہر دن۔ یہاں پر اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے تو کل یومن یعنی ہر دن، ہر روز، لیکن اس سے کہنا کیا مقصود ہے کہ ہر وقت۔ کل یومن سے مراد صرف ہر روز نہیں ہے، ہر وقت ہے، اور وہ ہر وقت ہوا فی شان، وہ ایک نئی شان میں ہے، وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے، یعنی ایسا کام جو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس بات کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کوئی تو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا۔ یہاں تو دیکھیں آیت میں کہا گیا کہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمینوں میں ہے، سب کے سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، پر کافر تو اللہ سے نہیں مانگتا۔ ہندو تو اپنے بتوں سے مانگتا ہے، عیسائی کسی اور سے مانگتا ہے، اور ایتھیسسٹ وہ تو کسی سے بھی نہیں مانگتا۔ فرعون نے کس سے مانگا تھا؟ اس نے تو کبھی کسی سے نہیں مانگا تھا۔ تو پھر یہاں پر یہ دعویٰ کیسے کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے؟ اصل میں ہم دیکھیں تو دو باتیں نکلتی ہیں۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا نا یسألہ، مانگتا ہے اسی سے۔ سوال جو عربی میں لفظ آتا ہے نا، سوال یا سائل، اس کا معنی ایسے ہے کہ سائل صرف پوچھنے والے کے لیے نہیں، محتاج کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی محتاج کو بھی سائل کہتے ہیں۔ اور ہر کوئی کے یہاں پر معنی یہ ہے کہ جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہے گا، ابھی بھی اور ہمیشہ بھی وہ محتاج ہی رہے گا۔ کس کا محتاج؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ اس کی مدد مانگتا ہی رہے گا۔ آپ فرعون ہوں یا جو کوئی بھی ہو، آپ کے دل نے بار بار اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر اگلی دھڑکن مانگنی ہے۔ آپ کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے، یہ آٹومیٹک نہیں چل رہی ہیں، اس میں کوئی بیٹری ایسی نہیں لگی ہوئی جو خود بخود چلتی جائے گی۔ فرمایا گیا کل یومن ہوا فی شان، فرمایا گیا ہر مرحلے میں صرف وہی وہ سب کچھ کر رہا ہے جو وہی کر سکتا ہے، جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے نا تو یہ سب کچھ ابھی روک دے، وہ چاہے تو سب کچھ ابھی ختم ہو جائے۔ جیسے آپ دیکھیں، مجھے بتائیں کہ اگر سب چیزیں انسان کے پاس ہوں، پیسہ انسان کے پاس ہو، شہرت ہو، دولت ہو، مقام ہو، طاقت ہو، اور اللہ تعالیٰ اس سے صحت کی نعمت لے لے،
تو کیا بچا اس کے پاس؟ بندے کی بولنے کی صلاحیت لے جائے، چلنے کی صلاحیت لے جائے، بازو لے جائے، کان لے جائے، سننے کی صلاحیت لے جائے، آنکھیں لے جائے، دیکھنے کی صلاحیت لے جائے، تو انسان کیا کر لے گا؟ کہاں جائے گی وہ ساری دولت، وہ شہرت، وہ پیسہ کس کام آئے گا؟ دیکھیں جیسے اگر میرا پروفیشن ٹیچنگ ہے، اگر یہ زبان نہ رہے خدا نخواستہ تو میں نے کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کا پروفیشن ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں لے جائے تو وہ کیا کر لے گا؟ کوئی سائنٹسٹ ہے، اگر اس کا ذہنی توازن نہ رہے تو وہ کیا کرے گا؟ اور یہ دماغ اتنی سینسیٹیو سی چیز ہے کہ اگر انسان چلتے ہوئے سیڑھیوں سے پھسل جائے اور اس کا سر کسی چیز سے ٹکرا جائے تو سب ختم سمجھیں، ساری انا، ساری طاقت، سارا مقام سب ایک جھٹکے میں ختم۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ تم میرے ایسے محتاج ہو، اور جیسا تمہارا خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھتے ہیں نا، کوئی اور رکھ ہی نہیں سکتا۔ کل یوم ہوا فی شأن۔ اس کی رحمت یہ ہے کہ ماں کی محبت سے تھوڑا بہت مقابلہ تو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا، لیکن اصل میں نا بس وہ اس کی چھوٹی سی ایک جھلک ہے، پوری نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے، کبھی کبھار اس کو کوستا بھی ہے، اپنی بدحالی کا اس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے نا، اس کو کوستا ہے، پھر اس کی ہر بات کی نافرمانی بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح کی مائیں بھی تو ہوتی ہیں نا کہ وہ کہتی ہیں کہ اپنے بچے کے بارے میں اکثر سوچتی ہیں کہ افسوس ہی ہوتا ہے اپنے بچے کے بارے میں، اس کی حرکتوں کے بارے میں ماؤں کو افسوس ہوتا ہے، پھر اکثر ایسا بھی کہتی ہیں کہ اس کی میں شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی، کاش کہ وہ میرا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہی نہ، ہوتا ہی نہ۔ ایسی باتیں ہمیں معاشرے میں سننے کو ملتی ہیں نا، ایسی مائیں، ایسے ماں باپ جن کی اولادوں نے، بیٹوں نے انہیں اتنا دکھ دیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آخر انسان ہے، کتنا کو برداشت کریں؟ ایک حد ہوتی ہے نا، کچھ ماؤں کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی کم ہوتی ہے، کچھ ماؤں کا ایسا امتحان لیا گیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کی اولادوں نے ماؤں کو اتنی تکلیف دی ہے، اتنی تکلیف دی ہے کہ ماں کے دل میں اب کچھ بچا ہی نہیں ہے، کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی احساس ہی نہیں بچا، اور اب وہ مزید برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ کبھی اولڈ ہومز میں جا کر سٹوریز دیکھیں ان کے کیا کیا قصے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو کچھ مائیں ہوتی ہیں جو اپنی اولادوں کو بس چھوڑ دیتی ہیں کہ بس اب اللہ ہی تمہیں پوچھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو اب چھوڑ دینا ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم اس کو اصل میں اسی سمت میں جانے دیتے ہیں جس میں وہ خود جانا چاہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرتا، جب تک سانسیں چل رہی ہیں تب تک موقع دیتا رہتا ہے، جتنے بھی دور نکل جاؤ واپس آنے کا موقع ہوتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہمیں کوئی ایک دفعہ دکھ دے دے تو اسے معاف کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، نہیں کیا جاتا نا، بار بار وہ غلطی، وہ زیادتی، وہ چیزیں یاد آتی ہیں، اور اگر آپ نے وہ غلطی کی ہو تو لوگ اس کو بار بار یاد کروانے والے بھی موجود ہوتے ہیں جو آپ کو وہ غلطی بھولنے نہیں دیتے کہ یاد ہے وہ تم نے کیا تھا، وہ قصہ یاد ہے بھائی، اچھا ٹھیک ہے معاف کر دو، میں نے معافی مانگ لی ہے، لیکن بار بار اس زخم کو، اس واقعے کو کریدتے ہیں لوگ، لیکن بار بار یاد کرنے کے باوجود بھی وہ زخم نہ مٹتا ہے، نہ ہٹتا ہے، نہ کم ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار موقع دیتے ہیں کہ اب شاید سدھر جائے، اب شاید سیدھے رستے پر آ جائے۔ آپ دیکھیں وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دلوں کی دھڑکنیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اندازہ کریں، میدان جنگ میں ایک طرف رسول اللہ کھڑے ہیں اور ایک طرف ان کے قتل کرنے والے، ان کی قتل کی سازشیں کرنے والے کھڑے ہیں، انہیں تکلیفیں پہنچانے والے کھڑے ہیں، اور اللہ ان کو سانسیں دے رہا ہے، ان کو مال و متاع دے رہا ہے، ان کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے نا ایک نوالا ان کے حلق میں پھنس جائے یا انہیں ہارٹ اٹیک آ جائے تو وہ ایک جھٹکے میں ختم ہے،
لیکن وہ ان کو بھی مہلت دے رہا ہے۔ تو اس طاقت کو اگر رحمان کے سائے میں نہیں مانیں گے تو پھر کیا مانیں گے؟ اصل میں بات وہی ہے کہ وہی رحمان ہے۔ ہر آیت سے پہلے دیکھیں یہی چیز بیٹھتی ہے کہ الرحمن کل من علیہا فان، الرحمن ربی کا ذوالجلال والاکرام، ہر کوئی اس رحمان ہی کا محتاج ہے۔ وہ رحمان ہی تو ہے، اس کی کون کون سی قدرتوں کا، کون کون سی نعمتوں کا، کون کون سے معجزوں کا تم انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یاد رکھو کہ تم کہاں اور تمہارا رب کہاں، تم کیا حرکتیں کر رہے ہو، اور دیکھو ان حرکتوں پر بھی تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا حسن سلوک کر رہا ہے۔ یہی بات اس آیت نمبر 29 اور 30 میں سمجھائی جا رہی ہے۔ ایک مزید آخری مثال دیتی چلوں، یسألہ من فی السماوات وما فی الارض کے حوالے سے۔ کچھ مفسرون نے اس آیت کے ضمن میں جو مثال دی ہے، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی کاتب نے لکھا تھا کہ ایک کتا ہے وہ مالک کے خلاف باغی ہو جاتا ہے، بھونکتا ہے، کاٹتا ہے، تو مالک کیا کرتا ہے، اس کو باندھ کے سورج میں دھوپ میں چھوڑ دیتا ہے، یعنی ایسی جگہ باندھتا ہے جہاں خوب سورج کی تپش آ رہی ہو، اور پھر کیا کرتا ہے 2 دن 3 دن نہ پانی دیتا ہے نہ کھانا دیتا ہے۔ شروع میں جب مالک گھر سے باہر نکلتا تھا تو وہ کتا اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن جب وہ پانی اور کھانے کے بغیر بالکل بھوکا پیاسا مرنے کو آ گیا تو اس کی حالت کیا تھی کہ کتے کے پاؤں آگے نکلے ہوئے تھے، زبان منہ سے باہر تھی، سر بالکل نیچے گرا ہوا تھا۔ یہ وہی تھا کہ جب مالک پہلے قریب آتا تھا تو کیا کرتا تھا، کاٹنے کو دوڑتا تھا، اور اب مالک ہاتھ سے پانی پلا رہا ہے اور کتا کیا کر رہا ہے، بڑے آرام سے پی رہا ہے، کوئی بغاوت نہیں، کوئی اس میں اکڑ نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، چپ چاپ اسی کے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اصل میں جب باغی محتاج بن جائے نا تو اس کی ساری بغاوت نکل جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ساری ضرورتیں ابھی میں پوری کر رہا ہوں، اگر میں چاہتا کہ تمہیں میں اپنی اوقات دکھا دوں تو کیا ہو سکتا تھا؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہماری ساری ضرورتیں روک دینا، اور ایون کوئی ایک آدھ ضرورت بھی روک دے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں تمہارا پانی ہڑپ کر لیتا زمین میں، تو پھر تمہیں کون پانی لا کر دیتا؟ سورۃ الملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آسمان سے بادل برسانا چھوڑ دے تو تم کیا کر لو گے، کہاں چلے جاؤ گے؟ آپ دیکھیں مکے میں تو ایک ہی کنواں تھا نا زمزم کا، وہ اگر ڈرائی ہو گیا تو وہ لوگ کیا کرتے؟ کہاں جاؤ گے تم؟ فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَّعِین۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی قدرت میں یہ تمام ریسورسز شامل ہیں، اس کے بغیر وہ ریسورسز جن کے بغیر نا ہم سروائیو بھی نہیں کر سکتے، جو ہماری ڈیلی اسینشلز میں آتے ہیں، اب جو ہماری ضرورتیں ہیں، جن پر ہمارا انحصار ہے، انہی چیزوں پر ہے نا، ہوا، پانی، دھوپ۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، وہ رحمان ہے، اس کا رحم ہے ہم پر کہ وہ یہ چیزیں ہم سے چھینتا نہیں ہے۔ اصل میں وہ اور طریقوں سے ہمیں سیدھا کرنا چاہتا ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس طریقے سے تو جانور کو سدھایا جاتا ہے، ان طریقوں سے جانور کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں الفاظ سے سیدھا کرنا ہے اصل میں، اسی لیے قرآن کے ذریعے ہمیں سیدھا کیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے آیا، اس پر چل کر ہی ہم صراط المستقیم کو پا سکتے ہیں، یہی ہمیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ تو بہت شروع میں آغاز میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمیں سزا نہیں دو گے تو ہم کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سمجھ جاؤ، انسان بن جاؤ، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری لینگویج میں کہتے ہیں نا کہ انسان بن جاؤ، اس سے مراد ہے اصل میں کہ شکر گزار بن جاؤ۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں انسان بننے کی، شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔